پاکستان کے ایک سینئر جج جسٹس عطر معین اللہ صاحب نے ریسنٹلی اپنی اسٹیٹمنٹ میں کہا ہے کہ پاکستان کے آرمی جرنیلوں کا بھی احتساب ہونا چاہیے. کچھ اس طرح کی بات انہوں نے کی. انہوں نے کہا کہ ان کو بھی انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے. تو میں ان کی اسٹیٹمنٹ پر یہ سوچنے لگا کہ کیا ان کی مراد صرف سابقہ جرنیلوں کی حد تک ہے یا موجودہ جرنیل جو بھی ہوتے ہیں اگر ان کا بھی کوئی مس کنڈکٹ ہو تو وہ ان کی مراد ان سے بھی ہے, کیونکہ عام طور پر تو موجودہ جرنیلوں یا سینئر فوجی آفیسرس کی فوج میں خود ہی کوئی نہ کوئی جو اکاؤنٹیبلٹی ہو جاتی ہے, اچھی ہے یا بری ہے یا کنٹروورشل ہے, یہ ایک الگ بحث ہے. تو پھر مجھے ایک اور سوال بھی میرے ذہن میں ابھرا کہ پاکستان کی جوڈیشری میں چاہے وہ ہائی کورٹس کے ججز ہوں چاہے وہ سپریم کورٹ کے ججز ہوں, ان میں سے بڑی بڑی خوفناک کنٹروورسی رہی ہے. نہ صرف کنٹروورسی رہی ہے بلکہ ظاہرہ زرین طور پر ان لوگوں نے ساتھ دیا ہے پولیٹیکل فورسز کا یا آرمی اسٹیبلشمنٹ کا. تو ان سے جسٹس عطر معین اللہ صاحب کی کیا مراد ہے؟ جسٹس عطر معین اللہ صاحب ہم سیلف, میں جو ان کو تھوڑا بہت جانتا ہوں, بہت ہی ریزنیبل اور آنیسٹ آدمی ہیں, بہت ہی چیزوں کو ان ڈیپتھ سمجھتے ہیں. لیکن بہرحال وہ بھی پاکستان کی سپریم کورٹ کے اس وقت جج ہیں, تو انہوں نے بھی اسی دیش میں رہنا ہے. اور اسی مسئلے کو ہم جوڑیں گے پاکستان کے سیاسی منظرنامے کے ساتھ, جمہوری منظرنامے کے ساتھ, ہیومن رائٹس کے ایشوز کے ساتھ. اور میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں بیرسٹر حمید بشانی صاحب. بشانی صاحب بہت بہت شکریہ وقت نکالنے کا تھرڈ اوپینین میں جو آپ ہی کا شو ہے. یہ بتائیے کہ جسٹس عطر معین اللہ صاحب کی اسٹیٹمنٹ کو, جس کی میں نے تمہید باندھی, آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی, بنیادی طور پہ تو یہ ایک کانسٹیٹیوشنل اسٹیٹمنٹ ہے, اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ بہت سارے ادارے پاکستان میں یا دنیا کے دیگر ملکوں میں ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر ایک انٹرنل میکانزم آف اکاؤنٹیبلٹی ہوتا ہے جو کہ پاکستان کی ملٹری پہ بھی اپلائی ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ کوئی بھی کسی بھی ملک کا شہری, اور اس کیس میں پاکستان کا کوئی بھی شہری جو ہے, وہ ان انٹرنل میکانزمز کی موجودگی میں ان کے باوجود یعنی ڈسپائٹ اپنے آپ کو جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن سے باہر نہیں گردان سکتا یا رکھ سکتا. اس کا جو ہے وہ نیٹ شل میں یہ ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل اگر پاکستان ملٹری کے اندر کوئی اس طرح کی بے ضابطگی ہوئی ہے تو عام طور پہ یہ باور کیا جاتا ہے کہ ان کا اپنا جو میکانزم ہے اس کے اندر جو اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس ہے وہ سٹارٹ کیا جائے گا, تو ان کو جو ہے وہ سزا دی جائے گی. اس حد تک ظاہر ہے جج صاحب کا مقصد اس کو کوئی انڈرمائن کرنا یا سپرسیڈ کرنا نہیں ہے, بلکہ یہ ایسے کیسز کی بات ہے جس میں کہ یہ انٹرنل میکانزم جو ہے وہ اس کی کوئی ریمیڈی فراہم نہیں کرتا ہے یا اس کے لیے وہاں پہ کوئی گنجائش موجود نہیں ہے. فار ایگزامپل ایک اگر فوج کا جنرل جو ہے وہ ملک میں مارشل لا لگا دیتا ہے بنیادی طور پہ, تو ایک قانون دان تو مارشل لا کو ایک طرح کا ایک ایکٹ آف وائلنس, ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل ان لافل قسم کا جو ہے وہ ایکٹ سمجھے گا جو کہ جرائم کی فہرست میں آتا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ آپ دیکھیں پاکستان کی جو آرمی کا انٹرنل میکانزم ہے اس کے تحت اس کو کوئی سزا نہیں دی جا سکتی, نہ دی گئی, کبھی دی جا سکنے کا جو مطلب ہے یہ تو انٹینشن کی بات ہے کہ اگر انٹینشن ہو تو ہر جگہ پہ گنجائش نکالی جا سکتی ہے. یہی بات ان کے جو انٹرنل جو ملٹری ٹرائبونلز ہیں ان میں اٹھائی جا سکتی ہے کہ انہوں نے ایک ان لافل ایکٹ کیا ہے, اور مارشل لا از اے ان لافل ایکٹ, تو اس کو ڈیفائن کیا جا سکتا ہے دنیا بھر کی ڈکشنریز اور قانون کی اس کی روشنی میں. لیکن یہ ظاہر ہے ایک ول کی بات ہے, تو وہ ظاہر اس کا جو ہے اس طرح کے جو ادارے پاکستان میں بہت زیادہ مضبوط ہو گئے ہیں, انہوں نے بہت بڑی سپیس لے لی ہے سوسائٹی کے اندر, تو وہ سپیس انہوں نے صرف کوئی ذاتی کوئی دو چار لوگ نہیں ہیں بلکہ یہ پورا ایک ان کا ایک جو ہے کہہ لیں کہ ایک گروہ ہوتا ہے, تو جس کی وجہ سے پھر اس طرح کی اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس ہی جو ہے وہ سٹارٹ نہیں ہوتا. تو اس لیے جو بات ان جج صاحب نے کی ہے
میں سمجھتا ہوں کہ اس کا اطلاق جو ہے وہ دونوں لوگوں پہ ہوتا ہے، جو حاضر سروس ہیں، سرونگ جرنل جن کو آپ کہتے ہیں، اور جو اس وقت باہر ہیں. چونکہ جو باہر ہیں ان کا بھی جو ہے پاکستان میں جو ریٹائرڈ ایک جرنل ہے یا آفیسر ہے فوج کا، وہ سمجھ لیں حاضر ہی ہوتا ہے، چونکہ اس کی فیسلٹیز، اس کی پینشن، اس کی مراد، اس کا عہدہ، اور عہدہ جو ہے ایک کنٹینیو تھنگ ہے کہ ایک کرنل ہے، جرنل ہے، تو وہ ایک کنٹینیو پریویلیج ہے. تو اس حساب سے ظاہر ہے وہ فوج کے ڈسپلن میں آتا ہے، چینج آئے کہ ذرا ڈیفرنٹ طریقے سے آتا ہے. تو اس حساب سے دیکھا جائے تو میرے خیال میں ان کا اشارہ تمام جرنلوں کی طرف سے ہے، اور ان میں سے کوئی بھی غلط کرے تو اس کو لایا جائے. لیکن اس میں دو باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس طرح کے بیانات جو ہیں نا انڈیویجول ججز دیتے رہے ہیں ماضی میں، آپ نے بے شمار دیکھے ہوں گے، پورا ریکارڈ موجود ہے، اس پہ کبھی عمل نہیں ہوا. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر پاکستان میں جو ہسٹری ہے وہ دیکھی جائے تو میری اپنی جو فائنڈنگ ہے وہ تو یہ ہے کہ یہ جو پاکستان جوڈیشری اور پاکستان ملٹری کے درمیان جس قدر گٹھ جوڑ رہا ہے، یا جس سطح پر ان کے درمیان آپس میں، یعنی پارٹنرز ان کرائمز کا لفظ جو ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، اور اسپیشلی پارٹنرز ان کرائمز اگینسٹ کانسٹیٹیوشن، اور جو سول سپریمیسی ہے اس کے خلاف اس کا کوئی جواب نہیں ہے. اور یہ بنیادی طور پہ میں اس چیز پہ شروع سے انسسٹ کرتا ہوں کہ ظاہر ہے کہ پاکستان میں ڈیموکریسی کو جو ہے فوجیوں نے یا فوجی سربراہوں نے برے طریقے سے مسخ کیا، اس پہ ڈاکہ ڈالا، اس کے لیے جتنا سخت الفاظ آپ استعمال کریں اس کو ڈی ریل کیا، اس کا قتل کیا، اور حرب و حربہ استعمال کیا اپنے ان مقاصد کے لیے جو ہر طریقے سے انکانسٹیٹیوشنل ہے اور کسی طریقے سے اس کی جسٹیفیکیشن نہیں. لیکن اس معاملے میں آپ کی جوڈیشری جو ہے اس نے ہمیشہ ان کا ساتھ دیا اور کندھے سے کندھا ملا کے دی. اگر آپ یہ ہسٹری دیکھیں تو یہ جسٹس منیر وغیرہ کے جو کیسز شروع ہوئے تھے، جس طرح کے ڈیسیجن انہوں نے دیے، جس کے نتیجے میں ایوب خان جیسے آدمی کو ایک راستہ ملا کہ اس نے اپنے آپ کو سب کچھ ڈکلیئر کر دیا. ایک وقت ایسا آیا، پہلے منسٹر آف ڈیفنس اور اس کے بعد سب کچھ، اور فیلڈ مارشل اور وغیرہ وغیرہ. تو اس میں اگر بنیادی طور پہ اگر جوڈیشری اپنی جگہ پہ کھڑی ہو جاتی اور جوڈیشری اگر یہ طے کر لیتی کہ ہم نے اس ملک میں کانسٹیٹیوشنل سپرامیسی کو اپ ہولڈ کرنا ہے، اور اس طرح کے تمام جو شب خون ہیں اور جو حملے ہیں عوام کے حقوق پہ، ان کے آگے ہم نے جو ہے وہ باندھنا ہے، تو باندھ سکتے تھے. ایک ڈیسیجن کی بات تھی جو کہ بالآخر ہوئے. اب آپ دیکھیں نا کہ یہ جو مشرف کے بعد کا دور ہے، آل دو کہ میں موجودہ دور کو بھی کسی بھی طریقے سے کوئی مارشل اللہ کے دور سے الگ نہیں سمجھتا، لیکن کم از کم یہ جو ڈیسیجن ہوئے ان کا یہ فرق تو پڑا کہ وہ اب چلمن سے لگے بیٹھے والا وہ جو شعر ہے کہ صاحب چھپتے بھی نہیں اور سامنے آتے بھی نہیں. کم از کم یہ بھی ایک عظیمت کی ایک شکل ہوتی ہے نا، کہ پہلے تو آپ فخر کے ساتھ اور پراؤڈلی ایک کام کرتے تھے کہ میرے ہم وطنوں میں آ گیا ہوں اور آپ مٹھائیاں بانٹیں. تو اب کم از کم آپ میں اتنی ہمت نہیں رہی، تو اس کے پیچھے وہی جوڈیشری کے کوئی ایک دو بولڈ یا آپ یوں کہہ لیں کہ آنسٹ ڈیسیجن تھے. تو اگر اس کو اس پورے پرسپیکٹیو میں رکھ کے دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیان تو بہت اچھا ہے، لیکن دوسری طرف جو ان کا آپس میں کوآپریشن ہے اور جو ابھی تک مختلف شکلوں میں چل رہا ہے، جو کہ آج میں سمجھتا ہوں آج آپ اگر ہیومن رائٹس کے حوالے سے دیکھیں یا ڈکٹیٹرشپ کے حوالے سے دیکھیں یا ڈیموکریسی کو انڈرمائن کرنے کے حوالے سے دیکھیں تو پاکستان اپنی تاریخ کے بدترین دور میں سے گزر رہا ہے. چونکہ یہ جو ہے نا از اے ٹائم آف کنفیوژن. ایک ہوتا ہے نا کہ جب چیزیں کلیئر ہوتی ہیں کہ چلیں جی یہ مارشل لا لگ گیا تو پولیٹیکل فورسز اس کے خلاف متحد ہوتی ہیں، ایک جدوجہد کا آغاز ہوتا ہے، پھر اس کا کوئی انجام ہوتا ہے، ایک فائٹ ہوتی ہے. تو یہ جو کیفیت ہے اس میں آپ دیکھیں کہ پولیٹیکل پارٹیز، پولیٹیکل لیڈرز بڑے بڑے، ان سب کو جو ہے ایک طریقے سے انہوں نے یوز لیس اور بیکار قسم کے
اس میں بدل کے رکھ دیا کہ جن کا کام ہی پورا دن مافیا مانگنا اور اپنے لیے سپیس کریٹ کرنے کے لیے ہاتھ باندھ کے چلنے والا کام ہو گیا، جس میں بڑے بڑے پاپولر قسم کے لیڈر جو ہیں وہ بھی شامل ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اٹس اے ویری گڈ اسٹیٹمنٹ، لیکن اس کو بلی کے گلے میں گھنٹی کون ڈالے، کیسے ڈالے، یہ جو سوال ہے وہ اصل سوال ہے۔ جی بشانی صاحب، آپ نے کہا کہ اس وقت کی جو صورتحال ہے پاکستان میں اور جو پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو کچھ کر رہی ہے، وہ ایسا ہی لگتا ہے کہ جیسے ایک خاموش مارشاء اللہ، بلکہ خاموش کیا بلکہ اوپن قسم کا مارشاء اللہ چل رہا ہے۔ لیکن پاکستان آرمی کے جو سپورٹر ہیں وہ ہمیشہ سے یہی کہہ رہے ہیں، ہم 70-75 سالوں سے سوچ رہے ہیں، سن رہے ہیں ان سے کہ جی یہ دیکھیے، اگر یہ پاکستانی سیاستدانوں کے کرتوت دیکھ لیجئے، اگر ان کو بھی کھلا چھوڑ دیں تو یہ خود ٹاؤٹ ہوتے ہیں پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے، جیسا کہ وہ عمران خان کی صورتحال میں آج کل آرمی کے سپورٹر جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے یہ آرمی کا لاڈلا تھا، ٹاؤٹ تھا، جب اس کو اقتدار ملا تو اس نے کچھ ڈیلیور نہیں کیا اور پھر بلکہ پاکستان کے لیے خرابیاں پیدا کی۔ تو پھر ایون 9 مئی کی صورت میں اور اس سے پہلے بھی، 9 مئی سے پہلے بھی اقتدار سے جانے کے بعد عمران خان نے ایسی کوششیں کی کہ پاکستان کا برا نام بنے، برے حالات ہوں، اسٹیبلٹی کا بیڑا غرق ہو۔ تو آرمی کے سپورٹر عمران خان کے کانٹیکس میں بھی یہ کہتے ہیں کہ اس نے وہی دوائی ٹیسٹ کی، عمران خان نے، جو دوائی اس کی اپنی ایجاد کردہ تھی، حالانکہ وہ دوائی ویسے خود اسٹیبلشمنٹ کی ہے۔ تو کیا آپ اس آرگومنٹ کو کیسے دیکھتے ہیں جو آرمی کے سپورٹر کہتے ہیں کہ جی وہ ڈیموکریسی اس لیے نہیں چل پاتی کہ یہ سیاستدان بڑے اپرچونسٹ، غلط اور غیر سنجیدہ اور اپرچونسٹ ہوتے ہیں؟ تو اس آپ اوپینین کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے نا ایک طرح کا ٹیکٹک ہے ڈکٹیٹرشپ کی طرف سے اور ڈکٹیٹرشپ کی حامی قوتوں کی طرف سے اس کو یوز کرنے کے لیے کہ دیکھیں جی اب ظاہر ہے کسی نے تو حکومت کرنی ہے اس ملک پہ، کہ جب پالیٹیشنز اتنے انکمپیٹنٹ ہوں گے اور اس طرح کی سچویشن ہوگی تو ظاہر ہے یہ تو ہوگا ایک جسٹیفیکیشن فراہم کرنے کے لیے، جو کہ جس کا ظاہر ہے میں سمجھتا ہوں کہ میں اس کے خلاف ہوں، اس لیے کہ آپ اگر ہسٹری میں دیکھیں تو پالیٹیشنز کا رول یہ نہیں رہا ہے کہ ہمیشہ سے جیسے کہ یہ بنا کے پیش کر رہے ہیں۔ آپ اس میں دیکھیں کہ پالیٹیشنز جو ہیں انہوں نے ڈکٹیٹرشپ کے خلاف اور اپنی جو ان کی انڈیپینڈنس ہے اور عوام کے حقوق کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دی، جیلیں کاٹی، تشدد برداشت کیے، جن کو آپ ریئل پالیٹیشن کہتے ہیں۔ ایک تو وہ پالیٹیشن ہیں جو ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ نے پیدا کر کے تو بطور پالیٹیشن جو ہے انٹروڈیوس کرائے اور عوام پہ مسلط کیے کہ یہ پالیٹیشن ہے، چونکہ اس کو جیسے آج کل ہے فار ایگزامپل کہ میں کہہ رہا ہوں کہ آج کل تاریخ کا بدترین مارشاء اللہ ہے، تو کچھ پالیٹیشنز تو ہیں نا جو اس کو ریکٹیفائی کر رہے ہیں یا اس کو سپورٹ کر رہے ہیں اور اس کو چلا رہے ہیں، ورنہ تو وہ نہیں چل سکتا، ورنہ تو ان کو خود وردی پہن کے تو آ کے بیٹھنا پڑے نا۔ تو اس طرح انہوں نے ہمیشہ ہر دور میں ایسے پالیٹیشن کریٹ کیے جن کو پالیٹیشن کے نام پہ استعمال کیا گیا اور اس میں یہ میسج دیا گیا کہ یہ جوکر ٹائپ اور اس طرح کے اپارچونسٹ ٹائپ قسم کے لوگ ہیں۔ اگر آپ ہسٹری دیکھیں تو دیکھیں جو ریئل پالیٹیشن جن کو عوام سے کوئی تعلق تھا ان کو تو کبھی پاکستان کی جیلوں سے نکلنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ آپ جو ہے وہ باچا خان کی مثال لے لیں، باچا خان نے جتنی جیلیں انگریزوں کے دور میں کاٹی اس سے زیادہ جو ہے انہوں نے پوری زندگی ایک طریقے سے جو ہے وہ پاکستان کی جیلوں میں یا ضلع وطنی میں اس کی وجہ سے وہ کاٹ دی، اور اس کے مقابلے میں ظاہر ہے انہوں نے ان کے مقابلے میں پالیٹیشنز پختون لیڈرشپ میں یا پختونخوا میں یا جہاں جہاں باچا خان اپنا انفلوئنس ایکسرسائز کرتے تھے، اس طرح کے ٹاؤٹ قسم کے پالیٹیشن انہوں نے کریٹ کیے، جن کا انفیکٹ یہ ہے کہ وہ چونکہ کریٹڈ ہیں، جن کے بارے میں بعد میں سلیکٹڈ اور اس طرح کی ٹرمینالوجی آئی، تو اس لیے ظاہر ہے کہ انہوں نے کوئی تو نہ ریزسٹ کرنا ہے نہ کسی چیز کی مخالفت کرنی ہے، اوپر سے جو حکم آئے گا جہاں سے وہ آئے ہوئے ہیں۔ وہ اس میں بڑی دلچسپ بات، ایک باتوں میں ایک ٹیپ لیک ہوئی ہے جو پاکستانی زیر انتظام کشمیر کا پرائم منسٹر ہے انوار الحق، اس کا بھی نام ہے لیکن آگے کاکڑ نہیں ہے، ذرا شارٹ ہو گیا۔
تو وہ کہہ رہا ہے کہ جی نہ ہمیں آنے کا پتہ چلا کہ ہم آئے کیسے، تو نہ جانے کے بارے میں ہم کچھ کہہ سکتے ہیں۔ یعنی انہوں نے اوپنلی ایڈمٹ کر لیا اپنی کسی پرائیویٹ کنورسیشن میں کہ بھائی نہ میں پرائم منسٹر اپنی مرضی سے بنا ہوں اور نہ اپنی مرضی سے آنے جانے کا کوئی سوال ہے، جنہوں نے بنایا ہے وہی واپس بھیجیں گے۔ اور یہ بڑی ایک پرفیکٹ قسم کی سچویشن انہوں نے کریٹ کی۔ پاکستان کی ہسٹری آپ دیکھیں گے، ایک طرف انہوں نے جینون لوگوں کو دبایا، ان کو برے طریقے سے جو ہے محدود کی، ان کی جس طرح مثلا شیخ مجیب الرحمان کا دیکھ لیں، موسٹ پاپولر پالیٹیشین، کس طریقے سے انہوں نے اس کو دیوار سے، اس وقت نیب جو تھی، جو جمعیت علماء اسلام کے ساتھ مل کے تو جو ہے بلوچستان میں اور پختونخوا میں ان کی اکثریت تھی، ان کو کس طریقے سے انہوں نے انڈرمائن کیا، اللیگل قرار دیا، دیوار سے لگایا۔ اور اس وقت جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو ان کے اس میں آتے تھے، بعد میں جب انہوں نے پیپلز پارٹی کو ڈسٹرائے کیا تو اس کے مقابلے میں کس طرح کے پیر پگاڑا ٹائپ اور جنیجو ٹائپ اور صفدر ٹائپ اور اس طرح کے پالیٹیشین سامنے لائے جو یا تو جوکر تھے یا اپارچونسٹ تھے، تاکہ وہ اس تاثر کو گہرا کریں گے۔ یہ سب ایسے ہیں، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی یہ بات ہو تو اس میں جینول لیڈرشپ کا اور اس طرح کی جو ہے وہ سیلف کریٹڈ قسم کی، ہینڈ پکڈ قسم کی لیڈرشپ کے درمیان ڈیفرینشیٹ اگر آپ کر کے دیکھیں تو ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن اس میں آپ کو ایک ایکسیپشن دیتا ہوں کہ اس وقت بہت بڑا ایک جو ہے لٹمس ٹیسٹ ہمارے پاس اور ایک کلاسک کیس ہے میاں نواز شریف صاحب اور عمران خان صاحب کا، کہ یہ دونوں لیڈر جو ہیں ہائیلی پاپولر ہیں اپنی اپنی ڈومین میں، جہاں کہیں وہ موو کرتے ہیں، اور ہائیلی ایکسپیرینسڈ بھی کہا جا سکتا ہے ان کو مختلف انداز میں، سب کچھ جو ہے اس میں ان کا وہ ہے۔ لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کس سطح پہ کس کس قسم کے کمپرومائز کیے اپنی ریسنٹ حکومتوں میں آنے یا اس کے جانے کے بعد بھی۔ مثلا فار ایگزامپل یہ نواز شریف صاحب، ان میں آپ زرداری صاحب کو بھی شامل کر لیں، تینوں، چونکہ وہ بھی بہت بڑا انفلوئنس ایکسرسائز کرتے ہیں۔ اس میں آپ ریسنٹلی میں ذکر کرتا ہوں، بار بار کرتا ہوں اور کرنا بھی چاہیے، وہ آصف علی زرداری کا یہ انٹرویو ہے جو اس نے احمد میر کو دیا ہے۔ اس میں بہت ساری باتیں ہیں جن کا فضولیات کے علاوہ کچھ نہیں، لیکن اس میں سب سے امپارٹنٹ بات یہ ہے کہ انہوں نے جو پاکستان کی فارن پالیسی پہ تفصیلاً گفتگو کی، اس میں انڈیا کا ایک بار بھی نام نہیں لیا، لفظ بھارت، انڈیا، ہندوستان، اور اس طرح پریٹینڈ کیا جیسے یہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا۔ اب یہ آپ دیکھیں زرداری جیسا آدمی جو ہے جب اس سطح پہ آ جائے تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سرنڈر ان فرنٹ آف آرمی یا کمپرومائز کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ لاسٹ جو نواز شریف کی کمپین تھی جس میں وہ اوور ویلمنگ میجارٹی لے کے آ گئے تھے، اس کمپین کا سب سے بڑا جو نقطہ ماسکہ تھا وہ انڈیا کے ساتھ تعلقات کا تھا۔ اس میں انہوں نے بہت چیزوں پہ حد سے بھی آگے جا کے کلچرل جو مشترکات ہیں یا اس طرح کی چیزوں کو لے کے تو انہوں نے ایک حد تک اس ریڈ لائن کو بھی کراس کر دیا تھا جو کہ اسٹیبلشمنٹ نے ایک عرصے سے کھینچی ہوئی تھی، سنس ضیاء الحق، اس کو انہوں نے کلیئرلی کراس کر دیا تھا۔ اس کے باوجود انہوں نے اوور ویلمنگ میجارٹی لی، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو بات کر رہے تھے وہ عوام کے لیے بڑی پسندیدہ بات تھی کہ ہمیں اپنے نیبرز کے ساتھ، اور اسپیسیفکلی نیبرز کا تو ایسے ہی بات ہے پولائٹلی، لیکن اصل بات تو انڈیا کی ہے نا جی، جو بھی ہے تعلقات ہمیں اس کو ریسٹور کرنے چاہیے۔ اور یہ جو ہے اتنی بڑی میجارٹی لے کے اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود، تجربہ کرنے کے باوجود، اب آپ ان کا ایٹیچیوڈ دیکھیں کہ 90 ڈگری کا انہوں نے ٹرن لیا ہوا ہے۔ وہ اپنی تقاریر میں، ان کی گفتگو میں، یہ بہت مطلب ریئر ہے کہ وہ اس پہ اس طرح کا کوئی آرگومنٹ دیں کہ انڈیا کے ساتھ ہمارے تعلقات اس طریقے سے ہونے چاہیے۔ گھما پھرا کے بات کرنا کہ بنگلہ دیش میں یہ تھا تو آگے نکل گیا تو فلان تھا، تو یہ بات کرنے کا وقت نکل گیا گھما پھرا کے۔ اب جو وقت ہے وہ سیدھا سیدھا ہے کہ کیا آپ انڈیا کے ساتھ ایک نارمل اسٹیٹ کے طور پہ انٹریکشن کرنے کی پوزیشن میں ہیں یا نہیں، اور اگر نہیں ہیں تو کیوں نہیں ہیں، اور اگر ہیں تو کیوں ہیں۔
اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں عمران خان ون آف دا موسٹ آؤٹ اسپوکن پرسن اقتدار میں آنے سے پہلے جو انڈیا کو لے کے بات کرتا تھا کہ جناب میں انڈین کو جانتا ہوں، وہ مجھے جانتے ہیں. ان کا یہ جاننے کا بھی ایک بہت بڑا پرابلم ہے کہ 2-4 پروگراموں میں شرکت کر لی تو بس جی جان گئے. تو وہ جو ہے انہوں نے ایک طرح کا یہ کہا تھا، میں نے خود ایک ویڈیو ان کا آپ دیکھ لیں اس میں، کہ میرے دور میں یہ نہیں ہوگا. کیا نہیں ہوگا جی؟ وہ انٹرویو تھا یا انکلیو تھا غالباً انڈیا کی، وہ جو ایک اخبار کا انکلیو ہوتا ہے اس میں. تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو دہشت گردی اور اس طرح کی جو کنسپیریسیز ہیں اور یہ جتنے معاملات ہیں یہ میرے دور میں نہیں ہوں گے. اور یہ ایک پورا ریزالو، ایک پوری جو ہے ان کی اس کے ساتھ کنوکشن کے ساتھ وہ کہہ رہے تھے. بعد میں جب انہوں نے وہ تجربہ کر کے دیکھا اور ظاہر ہے کسی نے جب سختی سے ان کو بٹھا کے یہ سمجھایا کہ جی یہ آپ ہماری ڈومین میں انٹرفیئرنس کر رہے ہیں، تو اس کے بعد کبھی ان کے منہ سے لفظ جو ہے نا وہ نہیں نکلا بھارت. اب اسی کے ساتھ میں آپ کو ایک اور چیز جوڑ کے بتاتا ہوں، یہ مسئلہ کشمیر کی جو بات ہے. اب اس میں ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ 24 گھنٹے مسئلہ کشمیر کی رٹ لگاتے پھریں، لیکن یہ ہے کہ اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جو بھی آپ کی یہ تینوں ٹاپ پارٹیز ہیں اور لیڈرشپ ہے، ان کے منہ سے لفظ کشمیر کسی نے چھین لیا. یعنی آپ دیکھیں انتخابات کی بات ہو رہی ہو، فارن پالیسی کی بات ہو رہی ہو، انڈیا کے ساتھ تعلقات کی بات ہو رہی ہو، کسی چیز پہ، تو یہ ایک انیویٹیبل لفظ ہے. وہ اس لیے ہے کہ آپ اس پہ بات کرتے ہیں کہ جی ہم نے ہندوستان کے ساتھ ہمارے یہ مسئلے ہیں، پانی کا مسئلہ ہے، کشمیر کا مسئلہ ہے، سیاچین کا مسئلہ جو بھی ہے، تو ہم یہ کوئی بڑے مسئلے نہیں ہیں، ہم یہ حل کرنے کی قوت رکھتے ہیں، ارادہ رکھتے ہیں اور یہ ہم حل کریں گے. لیکن آپ جب یہ چیزیں غائب کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ نے جو 5 سال کے لیے بارو کرنا ہے اقتدار، اس میں آپ نے کام کوئی نہیں کرنا، اس میں آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے بر صغیر کے اندر اسپیسیفکلی اور پیپل آف پاکستان جو ہے ان کے فائدے میں آپ کوئی ڈیسیجن کریں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کی بہت بڑی فتح ہے کہ انہوں نے اس قدر میچور اور اس قدر مانجے ہوئے سیاستدان جو ہیں ان کو بھی دیوار سے لگا دیا، اور انہوں نے نظریات تو دور کی بات ہے، جو سامنے کی چیزیں ہیں اس میں بھی جو ہے ان میں جرت نہیں ہے کہ وہ بات کر سکیں. تو اس حوالے سے دیکھا جائے تو ظاہر ہے کہ یہ پاکستان اپنی تاریخ کے بدترین دور سے گزر رہا ہے. یہ کبھی نہیں ہوا کہ اس طریقے سے آپ کی ٹاپ لیڈرشپ جو ہے وہ سجدہ ریز ہو جائے اور کسی پہ بات ہی نہ ہو. اور اگر بات ہو، آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت عمران خان کے جتنے دوست احباب ویل وشر ہیں وہ ان کو صرف یہ مشورے دے رہے ہیں کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جتنے جلدی اور جیسے ممکن ہے اپنے تعلقات ٹھیک کریں. نواز شریف کے ساتھ بھی ایگزیکٹلی بالکل یہی چیز ہے، وہ تو ٹھیک ہو ہی گئے ہیں تعلقات، لیکن اس سے بھی زیادہ بہتر کرنے اور ان کو برقرار رکھنے کی باتیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں. زرداری کے حوالے سے آپ دیکھ لیں، زرداری ورسز بلاول، یہ ساری باتیں، اس کے پیچھے بھی یہ چیز جو ہے کہ پیپلز پارٹی کا پرو اسٹیبلشمنٹ یا پرو اینٹائی اسٹیبلشمنٹ کیریکٹر ہونا چاہیے یا نہیں. تو اس طریقے سے آپ یہ دیکھیں تو پاکستانی پالیٹیشین جو ہے اس کو آپ اپارچونسٹ قرار دے سکتے ہیں، اور بے جرت قسم کے لوگ ہیں جن کی اپنی کوئی ریپرزنٹیشن نہیں ہے. یہ ہمیشہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے تو اقتدار میں آتے رہے. وہ جو ان کی 80-90 سیٹیں ہیں جو اب آپ کو فلائی کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ فلائی ہو رہی ہیں، ان سیٹوں کی بنیاد پہ جو ہے وہ پاکستان میں حکومتیں چلتی رہی ہیں، اور آئندہ بھی مجھے اس میں تبدیلی کے کوئی آثار نظر نہیں آتے. جی بشاندی صاحب، آپ نے بڑے اچھے انداز میں سم اپ کی بات کہ مسئلہ صرف ان پولیٹیشین کا نہیں ہے جو اسٹیبلشمنٹ نے کریٹ کی ہے، بلکہ پوری پولیٹیکل لیڈرشپ کا یہ ہے کہ اگر عمران خان، نواز شریف اور زرداری جیسے بڑے پولیٹیشین، سیزن پولیٹیشین جیسے بھی سیزن ہیں کوٹ ان کوٹ، وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنی آواز ملانے پر مجبور ہوتے ہیں. عمران خان کا ہم نے اشر دیکھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف وہ کھڑے ہوئے، وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے اندر ہی ان کو سپورٹ حاصل تھی. جب وہ سپورٹ نہ رہی تو وہ اب اندر ہیں، اور عمران خان بھی
ایک فون کال یا ایک ہنٹ کے منتظر ہیں جنرل عاصم منیر کے کہ بھئی آپ جنرل عاصم یہ کہہ دیں کہ جناب خان صاحب آؤ ساڈے نال چاہ پیو تو کچھ گلا مکائیے، تو خان صاحب نے 1 منٹ نہیں لگانا وہ اس طرف جاتے ہوئے. لیکن بات چلتے چلتے آپ لے کر آئے بھارت کی طرف، جو بڑی امپورٹنٹ بات ہے. پاکستان کا کرائسس دیکھیے اس طرح کے پولیٹیکل گمبٹ سے چلتا ہوا بہت برا ہو چکا ہوا ہے. مطلب یعنی وہ کرائسس اپنی انتہاؤں کو چھو رہا ہے، اکنامک کرنچ انتہاؤں کو چھو رہا ہے، انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کی نہیں ہے. اب آپ نے چونکہ بھارت کا ذکر کیا اور بڑا امپورٹنٹ ہے، کیا یہ اسٹیبلشمنٹ چاہے گی کہ چلیے پاکستان کی سیاست ان کی مرضی کے مطابق بھلے سے چلتی رہے، لیکن پاکستان کی بہتری کے لیے چونکہ انٹرنیشنل کمیونٹی بھی ان پہ دباؤ ڈال رہی ہے کہ بھئی بھارت کے ساتھ اپنے معاملات سیدھے کرو، تو آپ کو لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس طرف آئے گی ایٹ لیسٹ اپنے اکنامک بینیفٹس کے لیے؟ بالکل آئے گی جی. اس وقت تک تو جہاں تک میرا تجزیہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر جو باجوہ ڈاکٹرائن ہے وہ سٹل پریویل کر رہا ہے، اور اسپیسیفکلی انڈیا کے حوالے سے. انڈیا کے حوالے سے جو باجوہ ڈاکٹرائن یہ تھا کہ چلیں جی خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، اور جو 5 اگست 2019 کے بعد جو باجوہ صاحب کی عمل داری میں جو سیز فائر ہوا کشمیر کے اندر وہ اب تک جاری ہے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کی موجودگی میں یہ آپ کہہ سکتے ہیں، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم میں آپ کو لیٹسٹ جو بتاتا ہوں کہ اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر کے کچھ علاقے جن میں پونچھ کا علاقہ ہے، جو جنگلات بہت بڑے بڑے جنگلات گھنے جنگلوں میں اب بھی جو ہے وہ ملیٹنسی اور ایک ملیٹری کانفلکٹ جاری ہے، جس کے بارے میں یہ سیریس چارجز ہیں کہ سرحد کے اس پار سے ڈرون کے ذریعے وہاں ان لوگوں کو جو ہے وہ اسلحہ اور خوراک وغیرہ دی جاتی ہے جو ملیٹنٹ کے روپ میں ان جنگلات میں چھپے ہوئے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ لو انٹینسٹی جو ملیٹنسی ہے وہ دوسری طرف جاری ہے. اب یہ چیز کیا ہے؟ یہ چیز جو ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر ایک گریٹ قسم کا جو کنفیوژن ہے کہ ایک طرف آپ بھارت سے لڑ بھی نہیں سکتے اور اس کے ساتھ سمجھوتا بھی نہیں کر سکتے، چونکہ سمجھوتا کرنے کے لیے بھی جس اخلاقی ضرورت کی ضرورت ہے اور جس طرح کی ہمت کی ضرورت ہے کہ آپ جا کے اپنے عوام کو بتائیں کہ جناب اب ہم ایک ایسے سٹیج پہ پہنچ چکے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں رہا، جس طرح کہ باجوہ صاحب نے کہا تھا کہ ہماری توپوں میں یا ہمارے ٹینکوں میں جو ہے وہ نہیں ہے، فیول نہیں ہے. تو یہ چیز جو ہے یہ ان کو چونکہ ضرورت نہیں، اور سمجھتے ہیں کہ اگر یہ بات ہم نے کر دی تو ایسا نہ ہو کہ عوام جو ہے وہ ہم پہ حملہ آور ہو جائیں، چونکہ عوام کے اندر جو انہوں نے وہ نفرت کا ایک بہت بڑا زہر گھولا ہوا ہے اتنے بڑے پیسے خرچ کر کے، اس کو وہ پروسیس ہی ابھی سٹارٹ نہیں ہوا کہ وہ نیوٹرلائز کیا جائے. ایک تو ہوتا ہے نا آپ پروسیس سٹارٹ کریں، ایک حد تک سٹارٹ ہوا کہ پاکستان کا میڈیا جو ہے اس میں یہ نفرت کی جو ہے ملیٹنسی کشمیر اس طرح کی یہ لفظ غائب ہو گئے، وہ ایڈیٹوریلز اب آپ کو بہت کم دکھائی دیں گے، اس طرح کی چیز نہیں. لیکن اس کے بعد خاموشی ہے، یعنی اس طرح کی جب آپ بات کرتے ہیں تو وہ پھر اگلی بات عوام کو بتانی پڑتی ہے کہ بھائی یہ جو ہے بھارت ایک حقیقت ہے جو ہمارے بغل میں ایک بہت بڑی قوت ہے، اور اس کے ساتھ جب تک ہم اپنے معاملات طے نہیں کرتے، ہم بے شک جا کے یونائٹڈ عرب ایمریٹ سے یہ $20 بلین کی جو بات چل رہی ہے کہ لے کے آ گئے ہیں تو پاکستان میں پتہ نہیں کون سا انقلاب آ جائے گا. اس طرح نہیں ہوتا. یہ پاکستان نے $200-300 بلین سے زائد پیسے باہر سے لائے ہیں، جس میں اگر آپ 50 سے لے کے کاؤنٹ کرنا شروع ہو جائیں جو یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ سے انہوں نے مدد لی ہے ملیٹری اور سویلین سے لے کے، یورپ سے لے کے انٹرنیشنلی، تو یہ اتنے بڑے پیسے بنتے ہیں. اس میں $20-25 بلین کی انویسٹمنٹ، اور وہ بھی ایسی شرائط پہ جو 100% جو ہے یو اے ای یا کویت یا سعودی عربیہ یا جتنے یہ ملک ہیں ان کی فیور میں ہے کہ ان کی ضروریات کیلکولیشنز کے مطابق حالانکہ ان کے سمجھ لیں کہ پڑوس میں ان کے لیے ایک پورا دروازہ کھلا ہوا ہے جو ان کو ترقی کی طرف اور خوشحالی کی طرف لے کے جا سکتا ہے، جس کو وہ بند کرنے پہ مضر ہیں. یہ پرابلم ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا.
بہت بہت شکریہ بشانی صاحب، بڑی امپورٹنٹ باتیں کی آپ نے، اور یہ واقعی ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ پاکستان کے اندرونی جو ہیومن رائٹس کے ایشوز ہیں، ڈیموکریسی کے ایشوز ہیں، اور اپرچونزم کا جو ہائیسٹ لیول ہے، وہ پاکستان کے جو ایکسٹرنل ایشوز ہیں، جو بین الاقوامی سطح میں جو پلیسنگ ہے، وہ اس کے ساتھ بھی جڑی ہوئی ہے۔ اور پھر ظاہر ہے یہ کشمیر کا ایک معاملہ ایسا رہا ہمیشہ سے، اس کے نام پہ پاکستان آرمی کی ایگزسٹنس بھی جسٹیفائی ہوتی ہے، اور جو خرچہ کیا وہ بھی جسٹیفائی کرنا ہی پڑے گا یا کرنا پڑ رہے ہیں۔ بہرحال اینی ہاؤ یہ وہ ایشوز ہیں جن پہ آپ کے ساتھ ہمیشہ بات چیت ہوتی رہتی ہے۔ ہر بار آپ ہمیں اپنا ان ڈیپتھ انالیسس دیتے ہیں، جس کے لیے ہم بہت شکر گزار ہیں۔ تھینک یو جناب، آپ کا شکریہ۔ ویورز، بات چیت سن رہے تھے آپ برسٹر حمید بشانی صاحب کی تھرڈ اوپینین میں۔ آپ ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کیجیے، اس کے ساتھ ساتھ ہماری ایپس بھی ڈاؤن لوڈ کیجیے۔ آج کی بات چیت تھرڈ اوپینین میں میرے ساتھ اور برسٹر بشانی صاحب کے ساتھ دیکھنے سننے کا بہت بہت شکریہ۔ Subscribe TAG TV YouTube channel and press the notification button.